نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ البقرہ پر ہیں اور آیت نمبر 21 پر ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ تو ہم اس کی ترجمہ اور تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بلا رہے ہیں، تو الناس، ٹھیک ہے نا، تو آگے جب آ گیا تو یا کے بعد جب سے آنے والا لفظ شروع ہوتا ہے نام، تو پھر ایھا لگاتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے، تو ایھا، اور ایھا کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرح سے توجہ دلانی ہوتی ہے، کسی کو تنبیہ دینی ہوتی ہے، تو یا ایو کا ویسے کوئی لفظی ترجمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہم یا ایھا کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں، اے الناس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو یہاں پر خطاب کرے، الناس، ٹھیک ہے۔ عربی میں ال جو ہے، کبھی کبھی ال سے کیا ہوتا ہے، خاص، جیسے کسی خاص پرسن کو بلانا ہے، کسی خاص چیز کو بلانا ہے تو ال آئے گا، ٹھیک ہے، ال کسی خاص کے لیے ال آتا ہے۔ جیسے الکتاب کا مطلب وہ کوئی خاص کتاب جو بولنے والے کو بھی معلوم ہے اور سننے والے کو بھی معلوم ہے کہ ہم کس کتاب کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ال لگاتے ہیں، تو ال اس میں خاص کا معنی دیتا ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا کہ الرحمن کا ہم نے سورہ فاتحہ میں ال کا کیا ترجمہ کیا تھا، جو رحمان ہے، یعنی جو کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، الحمد میں ہم نے ال کا ترجمہ کیا کیا تھا، تمام، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو ال کے ہم نے ابھی تک کتنی چیزیں سیکھی کہ ال سے ایک تو ترجمہ ہوتا ہے تمام، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جو، اور ایک ہوتا ہے کوئی خاص چیز جس کو جو بولنے والا اور سمجھنے والا، جیسے دہ کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر ال کا معنی ہے، ال جو ہے ایکچولی کسی جنس کو پورا جیسے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے، کہ یعنی لوگوں کی قسم، جتنے بھی لوگوں کی قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہو رہے ہیں، تو یہ ال یہاں پر تمام لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی کہ اے مین کائنڈ، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں مین کائنڈ، اور انسان، اے انسان۔ اب یہ انسان چاہے کوئی بچہ ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، کالا ہے، گورا ہے، ڈزنٹ میٹر کہاں کا انسان ہے، مگر انسان ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں سے یہاں پر بات مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے تمام لوگوں، اعبدو، عبادت کرو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے تمام لوگوں عبادت کرو ربکم۔ رب کے اندر کیا معنی ہوتا ہے، رب کا معنی ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر، یعنی کہ جس نے ہم کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، جو ہماری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہمیں نشو و نما دیتا ہے۔ جب بچہ بالکل ماں کے پیٹ میں، پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے بچہ،
پھر ماں کے پیٹ میں گرو ہوتا ہے تو ظاہر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کرتے ہیں، پھر وہ اس کے سارے ہاتھ پیر بنتے ہیں، اس کا ہر چیز بنتی ہے جسم کی، سالم بچہ بن کے پھر پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ بچہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ بچہ بڑا ہو کے انسان بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے، وہ انسان بیمار ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو صحیح کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مہلت مقرر کی ہوئی ہوتی ہے زندگی میں، تو اس کا رزق مقرر ہوتا ہے اس زندگی میں۔ یہ سارا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہے۔ تو رب کون ہوتا ہے؟ جو کہ کسی چیز کو پالے پوشے اور اس کی نشو نما کرے اور اس کے تمام معاملات کی ٹیک کیئر کرے۔ تو رب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ کم کا معنی آپ لوگوں کو آتا ہوگا اب انشاءاللہ۔ کم کیا ہے؟ کم ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، ضمیر، اور ضمائر کس لیے آتی ہے؟ کسی نام کی جگہ پر پروناؤنس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمائر پروناؤنس ہوتے ہیں جو کہ نام کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو کم کا مطلب ہے تم، یہ جمع ہے نا، تم جمع ہے۔ الذی یہ بھی پڑھا ہے آپ لوگوں نے۔ الذی کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصول ہوتا ہے جو کہ اپنے پہلے کی چیز کو اپنے بعد کی چیز سے ملاتا ہے۔ تو ربکم تو کون سا رب؟ الذی جو، تو ربکم کو الذی جو خلقکم سے ملا دیا یہاں پر، تو وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ خلقہ کیسے پیدا کرنا ہوتا ہے؟ کہ ایک چیز بالکل عدم سے اس کو بنانا، جیسے ایک چیز مادہ ہو لیکن اس مادے سے کوئی اور نئی چیز کو نئے سرے سے بنانا۔ جیسے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہر انسان بعد میں، اس کے بعد ہر انسان کیسے بنتا ہے؟ ایک نطفے سے بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خلقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز سے ایک نئی چیز کو بالکل وجود میں لانا جس کا وجود پہلے نہیں تھا۔ تو اللہ نے خلقہ پیدا کیا، تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من سے، قبلکم، قبل کیا ہوتا ہے؟ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، قبل الوقت، یعنی کہ ہاں پہلے، کم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، لعل تاکہ، لعل کا معنی ہوتا ہے تاکہ، کم تم، تتقون کا مادہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو قاف یا، واو قاف یا۔ وقی کا مطلب ہوتا ہے بچ کے چلنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا، نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ اچھا، تو اب پوری آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی، اور تاکہ تم بچ سکو۔ اب دیکھیں ہم پیچھے سے اس آیت کا تعلق دیکھتے ہیں۔ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 1 سے 20 تک ہمیں کیا چیز بتائی؟ ہمیں انسانوں کی قسمیں بتائی، کہ پہلے ہمیں یہ بتایا کہ یہ کتاب کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، بالکل، کہ کون سے لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے، کون سے لوگ اس سے نہیں فائدہ اٹھائیں گے۔ اور فائدہ اٹھانے سے مطلب یہ ہے کہ رہنمائی پائیں گے، ہدایت پائیں گے، اور اس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لائیں گے تو ان کو پھر فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب قسم کے لوگوں کا انجام بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ متقین لوگ جو ہیں وہ اس کتاب سے پورا فائدہ اٹھائیں گے،
اور وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافرین اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، کمپلیٹلی اس کا انکار کر دیں گے اور وہ نقصان اٹھائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین کی بھی پھر دو قسمیں بتائی، ایک تو پکے کافر سے اندر سے صرف جھوٹ موٹ کے مسلمان ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کا عذاب بہت سخت ہے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا، دھوکہ دینے کی کوشش کی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے اندر چھپ کے دشمنی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں، ایسے منافقین کے بارے میں بتایا جو کہ ان کے دل میں ایمان آتا ہے مگر وہ ایمان زیادہ دیر رہتا نہیں ہے، اس لیے کہ تو ان کے دلوں میں بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، شک میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسرا، ان کے دلوں میں خواہشات کی بیماری ہے کہ وہ اتنا ان کو زیادہ محبت ہے کہ اپنے لیے اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کا اتنا زیادہ ان کے اندر محبت ہے کہ وہ جہاں فائدہ دیکھتے ہیں وہاں جھک جاتے ہیں اور ایمان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے منافقین کی بتایا، اور بتایا کہ جو آخری قسم کے منافقین کا کیا فیصلہ بتایا اللہ نے کہ ان کے لیے ابھی وارننگ ہے، وہ یا تو اپنے آپ کو سنبھال لے، پکی طرح پوری طرح سے ایمان میں داخل ہو جائے، یا پھر اپنے لیے برے انجام کے لیے تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہدایت کا راستہ بند کر دے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں مسلمان ہو جاؤ، اب ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ تو اب ایمان والوں کو ایمان لے آنے کا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ تم کنارے پہ رہ کے اللہ کے دین کو مت لو کہ جو تمہارے فائدے کی چیزیں وہ لے لی، جہاں تمہیں مشکل لگا دین وہاں تم پیچھے ہٹ گئے، ایسا مت کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ سارا سمجھا دیا کہ کتنے قسم کے لوگ ہیں، اس کتاب سے کیسے کیسے رویے کریں گے، پھر اب پہلا حکم آ رہا ہے، قرآن کا پہلا حکم اس آیت میں ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زندگی کا مقصد بتا دیا انسان کے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ذاریات 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہاں زندگی کا مقصد بتا دیا، پہلا حکم آ گیا اللہ کا۔ اب عبادت کے لفظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیا عبادت کا مطلب صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ سارا وقت مصلی پہ بیٹھے رہو اور نمازیں پڑھتے رہو، تسبیح کرتے رہو؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ عین بادہ عبد کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ عبادت کرنا، ورشپ، کسی کو معبود بنا کے اس کی پوجا کرنا، اس کی عبادت کرنا، اور نمبر دو عبد سے غلام، کسی کا غلام بننا، ٹھیک ہے۔ اب انسان جو ہے اللہ نے انسان کو کسی کا غلام نہیں بنایا بس سوائے اپنے غلام، یعنی اللہ خالق ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اپنا بندہ کہے، اپنا غلام کہے۔ کیوں کہ اسی نے تو پیدا کیا ہے نا، اور وہی ہم کو سب کچھ دے رہا ہے، تو اس کا حکم ہے کہ ہم اس کے بندے بن کے رہیں۔ تو عبد جو ہے اس کے اندر یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اپنے آقا کی، اپنے معبود کی محبت ہو اور اتنی عاجزی ہو کہ میں اس معبود کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور جو بھی معبود نے حکم دیا مجھے، جو بھی میرے رب نے مجھے حکم دیا، وہ ہر چیز میرے فائدے کی دی ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے پیار سے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے مقصد سے پیدا کیا ہے۔ تو جب اس نے مجھے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے تو اس مقصد کے لحاظ سے اس نے مجھے رہنمائی بھی کی ہے کہ میرا مقصد کیسے پورا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی کہا، جو کرنے کو کہا، جس کام سے رکنے کو کہا، وہ سب میرے فائدے کے ہیں، اور وہ میں سب کا سب اللہ کی بات کو مان لوں۔ تو یہ ہوتا ہے عبد، ٹھیک ہے۔ تو عبد میں ایک تو غلام بننا، یعنی کہ انتہائی عاجزی اور محبت دل میں محسوس کرنا،
اور دوسرا اللہ کو معبود بنا کے اس کے بندے بن جانا. اور دیکھیں عبادت میں ایک تو افعال ہے اور ایک اعمال ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا فعل کیا ہے عبادت میں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم تسبیح کرتے ہیں, ہم اور بھی نیکی کے کام کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی کا کام ہمیں قرآن اور حدیث میں بتا دیا گیا کہ یہ نیکی کا کام ہے وہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ عبادت ہے اور اللہ کے آگے ہم جھکتے ہیں. عبادت میں جو ہمارا جو دوسرا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی عاجزی ہو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو اور ہم اپنے آپ کو کمتر اور بہت ہی کمتر سمجھے اور ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ جو میرے لیے وہ اللہ نے اچھا ہی کیا ہے. اللہ نے جو مجھے حکم دیا وہ میرے فائدے کا حکم دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ, کیا انسان, سارے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ دنیا میں بہت سے لوگ اللہ ہی کو خالق مانتے ہیں, اللہ ہی کو سمجھتے کہ وہی ہم کو دینے والا ہے. لیکن جہاں تک اللہ کا بندہ بننے والی بات ہے تو اس میں بہت کم لوگ اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ خود کو سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا غلام ہوں, میری کوئی مرضی نہیں مگر میرے خالق کی جو مرضی وہ میری مرضی ہے. تو یہ کام بہت کم لوگ کرتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نہ ہو. لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نے اسی مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ اللہ نے ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کو اپنا معبود مانے اور خود کو اللہ کا بندہ مانے. اب دوسری بات یہاں پر ایک سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا میری عبادت کرو. اللہ نے کیا کہا, اپنے رب کی عبادت کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رب کہہ کر کہا کہ تمہارے رب کی عبادت کرو, اس میں بھی حکمت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے میری عبادت کرو. تو رب کی عبادت کرو, تو رب کے معنی ہمیں پتا ہے کہ رب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا کہ دیکھو تم کو جو جس نے پیدا کیا ہے, جو تم کو اللہ تعالیٰ سے جو بھی فائدے مل رہے ہیں نا وہ رب میں شامل ہے. کہ ہم کو بندے کو یہ احساس ہو کہ اچھا ہاں مجھے جتنی بھی چیزیں مل رہی ہیں, مجھے زندگی ملی, مجھے دنیا کی جو بھی چیزیں مل رہی ہیں وہ سب تو اللہ ہی تو دے رہا ہے, میرا رب ہی تو میری ضرورتیں پوری کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو بدو عبادت کرو کا لفظ کہا ہے وہ واحدو کے معنی میں ہے. واحدو کیا ہوتا ہے, واحد, اللہ کو واحد مانو, اللہ کو ایک مانو. تو یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ کی توحید کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی توحید کرو. توحید, اللہ کو اکیلا جانو. کس کام میں اکیلا جانو, کہ وہ تمہارا رب ہے. تم کو جو بھی کچھ مل رہا ہے, تم کو پیدا بھی اس نے کیا اور تم کو جتنے فائدے مل رہے ہیں اس دنیا میں وہ سب وہی رب تم کو دے رہا ہے. تم اکیلا اسی کو مانو کہ وہی تم کو تمام فائدے دنیا کے دے رہا ہے. اگر اللہ نہیں چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا دنیا کا. اور وہی رب ہے جس کے سامنے تمہیں ایک دن جمع ہونا ہے, وہ تم کو تمہارے معاملات کو دیکھے گا اور تم کو جزا یا سزا بھی دے گا. تو اب توحید یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہاں پر توحید کا حکم ہے. تو توحید کیا ہوتی ہے, اللہ کو ایک ماننا. توحید کے بارے میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ توحید کے 3 طرح کی توحید ہوتی ہے. توحید کے تین جز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کو توحید الوہیت, اللہ ماننے میں ایک اللہ مانو, اور ایک رب ماننے میں ایک مانو, اور اللہ کی تمام صفات میں ایک مانو کہ اس اللہ کی طرح کی کوئی صفت کسی اور بندے, کسی اور چیز میں, کسی مخلوق میں اللہ کی صفت کے برابر کوئی صفت نہیں ہے. اللہ اپنی ہر صفت میں یکتا ہے. اچھا, رب اللہ ماننے میں ایک مانو اور رب ماننے میں ایک مانو میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, رب اللہ کا معنی ہوتا ہے معبود, جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے,
تو گویا جب تم عبادت کرو تو صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو. جب بندہ اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو وہ صرف ایک اللہ کے لیے کرو تم. ٹھیک ہے. اسی طرح جب تم کو کوئی بھی فائدہ پہنچے، دنیا کی کوئی چیز تمہیں ملے، تو وہ رب ہے، رب دے رہا ہے. تو رب ماننے میں ایک مانو، یعنی کہ اللہ کی طرف سے بندے کو جو بھی فائدے مل رہے ہیں اس میں ایک مانو، اور تمہاری طرف سے جو بھی اعمال ہو رہے فرما برداری کے اس میں بھی اللہ کو ایک مانو. تو یہاں پر علماء نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا حوالہ دے کر ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے کہ معبود اللہ ماننے میں ایک مانو اس کو، یعنی کہ کیونکہ میں تمہارا رب ہوں تو تم مجھے کو میری ہی صرف عبادت کرو، مجھے کو اللہ مانو. ٹھیک، کیونکہ اللہ ہی سے ہمیں سارے فائدے مل رہے ہیں، وہی ہمارا رب ہے. تو ہماری بھی جتنی بھی فرما برداری ہے، ہماری جتنی عبادت ہے، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا حکم ہمیں دیا کہ اللہ کو رب مانو. اب آخر میں اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بتا دیا کہ تم کو فائدہ کیا ہوگا اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کو اپنا ایک مانو گے، اللہ کو رب مانو گے، اپنا اللہ کو الہ مانو گے، تو تم کو کیا فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فائدہ بتایا ہے آخر میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا کہ متقین کو کیا فائدہ ہوگا. اگر ہم متقین بن جائیں گے تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا. ہم کو نمبر 1 ہدایت، جو مقصد ہے وہ ہدایت ملے گی. ٹھیک ہے، اس کا پورا فائدہ ملے گا. نمبر 2 متقین، اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن میں فرمایا کہ اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان لو تقوی والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. تو ہم متقین بنیں گے تو نمبر 2 فائدہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ ہم سے محبت کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 5 میں کیا بتایا تھا کہ متقین فلاح پا جائیں گے، یعنی کہ جنت مل جائے گی متقین کو. تو متقین کا تیسرا فائدہ کیا ہے کہ وہ کامیاب ہو کے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں ہمیں بتایا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس زندگی کا راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں. تو متقی ہونے کے بڑے فائدے ہیں. اور متقی بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کا بندہ بن جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے یہاں پر. تو سبحان اللہ، اس آیت میں ہمیں یہ فائدہ ہوا، یہ ہمیں پتا چلا کہ ہمیں اس زندگی امتحان ہے ہماری، اور اس میں فائدہ ہمیں اس میں زندگی سے کامیابی کے لیے ہمیں تقوی چاہیے. اور تقوی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تقوی اصل میں اللہ کا ایسا خوف ہوتا ہے کہ انسان برائیوں سے بچتا ہے. اس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا وہ، تو وہ بچ کے چلتا ہے اور اپنی زندگی کو پوری کوشش کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میں ایسے کام کروں اور میرے ایسے کاموں سے بچوں جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا. تو یہ آیت میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندہ بننے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے، توفیق بھی دے کہ ہم متقین بن جائیں اور اللہ کے بندے بن جائیں. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی، وہ ذات جعل، جس نے بنایا. جعل جو ہوتا ہے نا، خلق پیدا کرنا، جعل بنانا. تو بنانا کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کو بنانا. ایک شکل ہے، ایک چیز کی ایک شکل ہے، اس کی دوسری شکل بنانا. ٹھیک ہے، تو الذی جعل، جس نے بنایا، لکم، لیے، کم، تمہارے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں دوسرے دلائل دے رہے ہیں ہم کو، اور دلائل دے رہے ہیں کہ ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں.
اور کیوں اللہ کے بندے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فراش، فرش ہم اردو میں بولتے ہیں نا فرش. فرش کیا ہوتا ہے؟ فرش جس پر ہم چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، بچھی ہوئی چیز ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے فرش کی طرح بنا دیا، جس کے اوپر ہم آسانی سے چلتے پھرتے ہیں، اور اس پر ہم سارے ہمارے گھر ہوتا ہے، ہم اس پہ رہتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں اس پر. تو اللہ نے زمین کو ہمارے لیے ایسے بچھا دیا. والسمائی، اور آسمان کو. سما میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو بلندی کا معنی ہوتا ہے اور ایک چھت کا معنی. ٹھیک ہے، تو آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند بنایا، بلند چھت بنایا ہمارے لیے، بنا چھت. تو اللہ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا. وَأَنزَلَ، اور نازل فرمایا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مان پانی، فَأَخْرَجَ، پس ماں جو ہے پانی کے معنی میں ہوتا ہے، تو انزلہ اتارا، آسمان سے پانی کو اتارا. پس اخرجا، ہم اخراج اردو میں بولتے ہیں نا، اخراج نکلنا. ٹھیک ہے، خرجا نکلا، فاخرجا پھر نکالا، بھی کا مطلب ساتھ، ہی اس کے، اس. اب ہی جو ہے کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ ماں کے لیے. یعنی اس پانی سے، جب پانی زمین پر آیا تو اللہ نے کیا نکالا؟ من الثمراتی، من سے، الثمرات، ثمرات جو ہے جمع ہے، اور اس کے معنی، اس کی واحد ہے ثمرتن. تو ثمر کہتے ہیں پھلوں کو بھی کہتے ہیں ثمر، اور تمام کھانے کی چیزوں کو بھی جو زمین سے نکلتی ہے ان کو ثمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زمین سے اگنے والی ہر غذا کو ثمر کہتے ہیں. یہاں اسی معنی میں کہ اس نے تمہارے لیے زمین سے غذا نکالی، رزقاً، رزق کے طور پر. رزق کا لفظ بھی ہم جانتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں لکم، تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دلیل یہاں بتائی کہ کیوں تم اللہ کو رب مانو، کہ کیونکہ وہی تو ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اور اس آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا ہے، اور اس پانی کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے غذا نکالی ہے. تو پھر تم اسی کو رب مانو. اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا اور غور کرتے ہیں اس مثال پر. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو مثالیں دیتے ہیں اس میں اتنی گہرائی ہوتی ہے، لیکن اس کو اتنی آسان بھی ہوتی ہے کہ ایک عام انسان بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایک بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. سب اپنے اپنے لیول پر اس کو سمجھتے ہیں. اب دیکھیں ایک عام انسان کے لیے بھی انف دلیل ہے کہ ہاں ٹھیک تو ہے، میں زمین پر دیکھیں میں چلتا پھرتا ہوں، اپنا گھر بناتا ہوں، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں زمین پر اتنے کام کرتا ہوں، اور زمین مجھے سہارا دیے ہوئے ہے. چاند پر ہم نہیں اس طرح چل سکتے جس طرح سے ہم زمین پر چل سکتے ہیں. ہمیں کیا ہوتا ہے چاند پر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ چاند پر گئے انہوں نے ان کو خاص قسم کے لباس پہن کر چلنا پڑتا تھا، ورنہ وہ اڑ جاتے ہیں. تو چاند کی گریوٹی اتنی کم ہے فورس کہ وہ ہم کو ہولڈ نہیں کرتی. زمین، چاند کی زمین انسان کو ہولڈ نہیں کرتی، اور انسان ہوا میں اڑنے لگتا ہے. اچھا، کسی اور سیارے پر ہم چلے جائیں تو بعض جگہ پر گریویٹی اتنی زیادہ ہے کہ انسان زمین سے چپک جاتا ہے، وہ چپک زمین سے ہٹ ہی نہیں سکتا. تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہاں بھی انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کی گریویٹی کو اتنا خاص لیول پہ رکھا کہ انسان چلتا پھرتا ہے، اس پر کودتا ہے، اچھلتا ہے، اپنی چیزیں بناتا ہے، زمین کو کھودتا ہے، یعنی کیا نہیں کرتا انسان زمین پر. تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ سارا کچھ بنانے والے نے بنائی ہے. کہ خاص تو جیسے کوئی ہر چیز پرفیکشن، کوئی اتفاق سے تو پرفیکشن نہیں آ جاتا نا. پھر دیکھیے کہ آسمان اور زمین کیسے مل جل کے کام کر رہے ہیں. ایک تو آسمان کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہمارے لیے. اگر یہ کالا سا سارا بالکل ڈارک ہوتا کہ ہم اوپر دیکھتے بالکل صرف کالا کالا ہر چیز بلیک نظر آتی، تو ہم ہمیشہ وحشت میں رہتے، ہمارے دلوں کو بے چینی ہونے لگتی. لیکن اللہ نے آسمان کو ایسا بنایا کہ ہمیں سکون ملتا ہے.
جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں خوبصورت رنگ نظر آتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اور آسمان سے ہم محفوظ محسوس کرتے ہیں کہ ایک محفوظ سی چھت ہے. پھر دیکھیے آسمان اور زمین کا کنیکشن ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے یہاں پانی کی مثال دی. دیکھیے بارش کیسے بنتی ہے, وہ زمین سے بخارات اٹھتے ہیں پانی کے اور پھر وہی پانی آسمان میں بادل میں جمع ہو کے پھر وہ زمین پر آتا ہے, اور جب زمین پر آتا ہے تو زمین اس سے ساری چیزیں اگاتی ہے. تو وہ آسمان اور زمین مل کر کام کر رہے ہیں ہمارے لیے. تو اللہ نے یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے ہماری تخلیق کے بارے میں ذکر کیا, پھر اپنے ہم سے بہت بڑی بڑی تخلیق کی ہمیں مثال دی کہ تم تو انسان ہو نا, تمہارا بنانا تو اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل آسمان اور زمین کو بنانا ہو سکتا ہے. لیکن دیکھو اللہ کی قدرت, اللہ نے یہ تمہارے لیے بنایا ہے, اور پھر یہ اتنی ہارمونی بنائی آپس میں کہ فطرت میں قدرت میں ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے. کوئی اپنے جس مقصد کے لیے جس کو بنایا اللہ نے وہی مقصد پورا کر رہا ہے, تو کوئی اپنے مقصد سے نہیں ہٹتا. تو پھر انسان کا بھی تو ایک مقصد اللہ نے بتا دیا یہاں پر. تو ایک طرح سے ہمارے لیے یہ یہاں پر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب ہر چیز اللہ کی ہر مخلوق اپنا مقصد پورا کرتی ہے زندگی کا, تو ہمیں بھی تو اپنا مقصد پورا کرنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دینے کے بعد فرما رہے ہیں فلا, تو نہ, تجعلو, تم بناؤ. یہاں پر جعلا سے مطلب ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو اللہ کے برابر نہ بناؤ. للہ, لیے, اللہ کے لیے, اندادن جمع ہے, اس کی واحد ہے ند. اور ند کہتے ہیں کسی کام میں کوئی برابر کا شریک ہو, کسی کو سمجھا جائے کہ یہ دو پارٹنر ہیں مل کے کچھ کر رہے ہیں کام, تو وہ ند ہوتے ایک دوسرے کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم جو ہے نہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک. اور یہ جو ہے اور کے معنی میں نہیں ہے بلکہ حالیہ وال ہے, یعنی ایک واو ہوتا ہے اور کا معنی دیتا ہے ایک دفعہ, اور یہ واو جو ہے یہ حال بتا رہا ہے کہ اصل حالت یہ ہے کہ تم تعلمون, تم جانتے ہو, یعنی کہ علم سے ہے, تم کو تو علم ہے, تم تو یہ آسمان کو روز دیکھتے ہو, تم تو زمین کو روز دیکھتے ہو, تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو. یہ ساری چیزیں تمہیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ کوئی خالق کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. تو جب تم سب کچھ جانتے ہو تو پھر تم اللہ کے ساتھ کسی کو کیوں شریک کرتے ہو کہ یہ اللہ کے پارٹنر ہیں بنانے میں. تم جا کے کسی اور کی کیوں عبادت کرتے ہو, کسی کے آگے کیوں سر جھکاتے ہو, جبکہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو, صرف اللہ کے آگے جھکو اور اللہ ہی کا حکم مانو. تو تم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو کیوں چھوڑ دیتے ہو پیچھے. تو یہاں پر یہ سارے معنی اس آیت کے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہاں پر یہ دو آیات میں اللہ نے اپنے انسانوں کو اسلام کی دعوت دی, اللہ کو ایک ماننے کی توحید کی دعوت دی. ٹھیک ہے, اب اگلی آیت میں رسالت کی بات آ رہی ہے. تو پہلا حکم کیا ہے, اللہ کی عبادت, اللہ کو ایک ماننا. اب دوسرا حکم کیا ہے, وَإِن كُنتُمْ, اور ان اگر, کنتم ہو تم, فی رائب پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے نا, فی میں رائب ہے یہاں پر شک, اور شک رائب میں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی طرح کے شک کا لفظ ترجمہ کتنی طرح سے آتا ہے. 4 قسم کے لفظوں کا ترجمہ شک ہوتا ہے. ایک شک ہوتا ہے, ایک تردد ہوتا ہے, ایک میریا ہوتا ہے, اور ایک ریب ہوتا ہے. ریب جو ہے وہ سب سے کم ترین, بالکل ذرا سا بھی شک. ٹھیک ہے, اور جو شک ہے وہ زیادہ شک ہوتا ہے, یعنی بہت زیادہ شک, یعنی کہ کسی بات پر مجھے بہت تھوڑا سا یقین ہے مگر بہت زیادہ شک ہے. تردد ہاف ناف ہے کہ پتہ نہیں صحیح سچ ہے سچ نہیں ہے, انسان آدھا ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. میریا میں تھوڑا اور شک ہوتا ہے اور زیادہ یقین ہوتا ہے, لیکن رائب میں 99% یقین ہوتا ہے لیکن 1% تھوڑا سا شک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تھوڑا سا بھی اگر شک ہے تم کو,
اور جب رائبین یہ تنوین کے ساتھ جب لفظ آتا ہے تو اس میں اور بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی کہ بالکل تھوڑا سا بھی اگر شک ہے تم کو، من ما، من سے، ماں جو، نزلنا تو اتارا ہم نے، علا اوپر، عبدنا عبد، عبد پھر سے آ گیا، عبد بندہ، نہ ہمارا، تو عبدنا ہمارے بندے پر، فاتو پس، آتو امزا تایا، عطا کا مطلب لانا، لیکن جب عطا امزا تایا عطا کے بعد کے لفظ با کہیں آ جاتا ہے تو لانا مطلب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آتو فاتو بسورتن پس لاؤ، بسورتن، بسورتن کوئی صورت، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر تم کو شک ہے جو ہمارے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا ثبوت کیا پیش کیا تھا لوگوں کو، کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، دیکھو اللہ نے مجھے یہ کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے یہ قرآن دیا ہے، وحی کی ہے مجھ پر، تو اسی وجہ سے قرآن پر انہوں نے جب آپ رسالت کو نہیں مانا تو انہوں نے قرآن کو نہیں مانا کہ نہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ نعوذ باللہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیے یہ، تو اگر تم یہ جھٹلاتے ہو اس کتاب کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لے آؤ ایک صورت، من مثلی، من سے، مثل کا معنی ہوتا ہے مانند، جیسے مثال ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ سیم لفظ ہے، مثلی ہی، اس کی طرح، یعنی کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں اس صورتوں کی طرح تم بھی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن بنایا ہے خود سے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو تم تو عرب دان ہو، اور عربی لوگ اپنی زبان پر بڑا فخر کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو اپنی زبان پر اتنا فخر تھا کہ وہ دوسروں کو عجمی کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، عرب یعنی کہ ہم زبان دان ہیں، اور دوسرے سارے لوگ ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ عجمی ہیں، اور عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی وہ کہتے تھے ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، زبان تو اصل میں ہماری ہے، کیونکہ ان کو بڑا فخر تھا اپنی زبان پر، تو اللہ نے ان کو چیلنج پیش کیا کہ ٹھیک ہے تم تو بڑے زبان دان ہو، اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، انہوں نے تو کوئی پڑھائی نہیں کی تھی، وہ تو زبان دان نہیں تھے، تو تم لاؤ ایسی صورت بنا کے لاؤ ایک، اگر تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، تو پھر جاؤ لے کر آؤ، تم ایک صورت پورا قرآن مت بناؤ، ایک صورت لے کر آ جاؤ، وَدْعُوا، اور اللہ تعالیٰ فرمانے اور بلاؤ، دعوت دو، دال عین اور واو، اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا کسی کو، جیسے ہم دعوت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھی سیم روٹ ورڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے بلاؤ کسی کو، شہداءکم، 3 ہاں ڈال کے 2 معنی ہوتے، ایک تو کوئی چیز کوئی حاضر ہو، اور شہداء کوئی گواہی دے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر حاضر کے معنی میں کہ تمہارے آس پاس جتنے بڑے بڑے علماء تم سمجھتے ہو زبان دان موجود ہیں ان کو بلا لے آؤ، تمہارے اپنے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر لے آؤ، اپنے حاضر لوگوں کو بلا کر لے آؤ، من دون اللہ، من سے، دونی کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، اللہ کے سوا تم کسی کو بھی بلا لو اپنی مدد کے لیے، ان کنتم، ان اگر، کنتم ہو تم صادقین سچے، اور تو صادق ہم اردو میں بھی بولتے ہیں سچا، کوئی سچے انسان کو صادق کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے اچھا ٹھیک ہے، اگر تم جو ہے اس میرے بندے پر، میں نے ہمارے بندے پر، اور ہمارا یہاں پر لفظ اللہ تو ایک ہی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک شاہی فرمان کی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے لیے عزت اور احترام کے لیے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے دنیا میں بھی کوئی بڑا بادشاہ اور شہنشاہ ہوتا ہے تو یہ ہم سے بات کرتا ہے کہ ہمارا یہ حکم ہے، خیر دنیا میں تو کسی کو اتنا اپنے اوپر غرور کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ تکبر کہلاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے کبھی کبھی
जमा का सीगा इस्तेमाल करते कि हमारे बंदे को हमने जो दिया है, जो वही नाजिल किए, जो कुरान दिया है, तुमको इस पर शक है कि ये हमारी किताब नहीं है, हमारा कलाम नहीं है, तो फिर चलो तुम ऐसी एक किताब, एक ऐसी सूरत बना के ले आओ और तुम जिसकी को भी मदद के लिए पुकारना चाहो तो पुकारो। और ये चैलेंज उसी वक्त नहीं है, आज भी दुनिया में कोई ऐसा कुरान नहीं बना सकता। और हम लोगों को तो क्योंकि हम अरबी को इतना जानते नहीं है, तो हम इस चीज को नहीं समझ पाते कि कुरान जो है एक मौजिजा है, ज़बान का मौजिजा है। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मौजिजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मौजिजा जो दिया वो ये कुरान है। और इसकी ज़बान, इसके कलाम ऐसा है कि इसकी कोई मिसाल नहीं बना सकता। अल्लाह ताला का ये चैलेंज कुरान में 2-3 जगह आया है। कभी अल्लाह ने कहा अच्छा चलो सूरत नहीं बना सकते तो एक आयत बना के ले आओ, या चंद आयतें बना के ले आओ, चंद सूरतें बना के ले आओ। लेकिन लोगों ने कोशिशें भी की, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर सका। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर दूसरा हुक्म क्या आया? पहला हुक्म क्या था? अल्लाह की तौहीद। दूसरा हुक्म क्या है? रसूलुल्लाह की रिसालत। तो रिसालत पर ईमान ले आओ, पहले तौहीद पर ईमान ले आओ, ठीक है। और ईमान जो है वो पूरे दिल से मानना, जबान से मानना, अमल में लाना, ये सारा शामिल होता है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़इन लम फ़क़त, इन अगर, लम ना, तफ़अलू फ़अला तुम कर सको, ठीक है। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते हो, यानी कि इस चैलेंज के मुताबिक नहीं बना सकते हो, तो क्या, और लन, हरगिज नहीं, तफ़अलू तुम कर सकोगे। यानी अल्लाह ताला ने माजी में भी इनकार कर दिया कि किसी ने ऐसा काम नहीं कोई कर सकता और आइंदा भी कोई नहीं कर सकेगा। फत्तकू, पस डरो, अन्नार, आग से, अल्लती, वो जो, वकूदुहा, वकूद कहते हैं ईंधन को, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन, हा क्या है? हा दमीर है, और हा किस लिए आई है? अन्नार के लिए। अन्नार जो है अरबी में मुअन्नस लफ्ज़ है, ठीक है। अभी में कुछ अल्फाज शुरू से मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और इनके लिए ज़माइर यानी कि प्रोनाउंस भी मुअन्नस की आती है। तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि डरो उस आग से, अन्नासो जिसका ईंधन क्या होगा? लोग होंगे, अन्नास लोग। वल हिजारा, हिजारा कहते हैं हजर अस्वद। हजर अस्वद क्यों कहते हैं? वो पत्थर है। हिजारा इसकी जमा है हजर की, ठीक है। तो पत्थर होंगे और लोग होंगे उस आग का ईंधन। और इद्दत, और इद्दत आदादा, अदादा से बनी हुई है। अदद उर्दू में हम बोलते हैं ना, अदद यानी गिनती, अदद और शुमार। तो ये वो इद्दत का इस्तेमाल आग के लिए आया है, जहन्नम के लिए। कि जहन्नम एक तो तैयार की जा चुकी है, दूसरे ये कि गिन गिन के तैयार की है। जो जो लोग इसमें जाएंगे उसका अंदाजा के मुताबिक तैयार की गई है। और इद्दत ली काफिरीन, लिए काफिर, काफिर की जमा काफिरीन, जो काफिर लोग हैं उनके लिए गिन गिन के तैयार करके बनाई गई है ये जहन्नम। और इसके ईंधन क्या, कौन होंगे? एक तो इंसान होंगे और दूसरे वो माबूद पत्थर होंगे, बुत होंगे जिसकी इंसान पूजा करते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर पहले 2 हुक्म दिए कि अल्लाह की तौहीद को मानो, अल्लाह को माबूद मानो, अल्लाह की इबादत करो। दूसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को सच्चा मानो। और अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर क्या करो? तैयार हो जाओ जहन्नम में जाने के लिए। फिर सख्ती वईद आ गई। लेकिन अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं वह और बशिर, बशरा एक्चुअली हमारी खाल जो होती है उसको बशर कहते हैं, ठीक है। चूंकि इंसान के ऊपर खाल होती है तो इस वजह से इंसान बशर कहलाता है। और यहाँ पर बशीर खुशखबरी
یہ ایسی خوشخبری ہے جس سے انسان کے، دیکھیں جب انسان بہت خوشی کی خبر سنتا ہے تو اس کے چہرہ تمتمانے لگتا ہے اور انسان کے کھال پر اس کو اثر محسوس ہونے لگتا ہے. تو اس لیے بشارت، خوشخبری کو بھی بشارہ سیم روٹ ورڈ سے کیا ہے کہ تم خوشخبری دے دو الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، اور عملو جنہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، صالحات جمع ہے، صالحتن اس کی واحد ہے اور یہ لفظ مؤنث ہے. تو جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں، پہلے ایمان لائے اللہ پر اور پھر نیک کام کیے، تو پھر ان کو خوشخبری دے دو، انا بے شک، لہم ان کے لیے، جنات، جنات ہے، جنات جو ہے جمع ہے جنتن کی، اور جنت ایکچولی باغ کو بھی کہتے ہیں، اور جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں، اس میں گھنے سائے ہوں گے، باغات ہوں گے، اس لیے ہم جنت کہتے ہیں. تو جنات باغات ہے، تجری بہتی ہے، جیم را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ مؤنث ہے. مؤنث کے واحد کے لیے تا آتا ہے شروع میں، پہلے مضارع میں. تو تجری بہتی ہے، من سے، تحتیہا، تحت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، تحت کا لفظ اردو میں بھی آتا ہے، تحتی نیچے، تحت سرا ہم کہتے ہیں بیڈ کے نیچے، بستر کے نیچے، تحت نیچے، ہاں اس کے، یعنی اس جنت میں نہریں بہتی ہوں گی. اور جنت کی نہروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہے کہ 4 قسم کی جنت کی نہریں ہیں. ایک ایسا پانی جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، ایک ایسے دودھ کی نہر جو کہ دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا، اور شہد کی نہر اور شراب کی نہر، یہ 4 نہریں ہوتی ہیں جنت میں. تو نہریں بہ رہی ہوں گی اس میں، جب کبھی، رزقو وہ رزق دیے گئے، رزق کا لفظ ہمیں آتا ہے پہلے سے. تو جنت میں انسانوں کو رزق بھی ملے گا، ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جنت میں انسانوں کو رزق دیا جائے گا. جیسے ہمیں دنیا میں رزق کی ضرورت ہے، جیسے جنت میں بھی رزق چاہیے ہوگا ہمیں، تو رزق دیا جائے گا جنت میں بھی. منہا اس میں سے، من سے، ثمرتن کوئی پھل، رزقن رزق کے طور پر. تو جنت کے پھل دیے جائیں گے ان کو. جب کبھی جنت کے پھل ان کو دیے جائیں گے کھانے کے لیے، تو وہ کیا کہیں گے جنتی؟ قالو وہ کہیں گے، ہذا یہ، الذی ویسا ہی ہے، رزقنا رزق دیے گئے ہم، من سے قبل اس سے پہلے، اور اتو دیے جائیں گے، بھی ساتھ اس کے، متشابہن، متشابہہ اردو میں بھی ہے مشابہت، تو یہ متشابہن ملتے جلتے. تو یہاں پر اس میں کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے خوشخبری ان لوگوں کو دے دو جو کہ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہو. نیک اعمال ہماری شریعت میں وہ ہیں جو کہ خالص نیت اللہ کی ہو، جس کرنے کام میں اللہ کی نیت ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو خاص، اور وہ سنت کے مطابق ہو، یعنی قرآن و سنت سے ان کو ہمیں پتا ہو قرآن و سنت سے کہ یہ نیک عمل ہے. انسان اپنی مرضی سے نیک اعمال ایجاد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کوئی بھی عبادت کا کام جو ہے وہ انسان اپنی مرضی سے نیا نہیں بنا سکتا کہ ہاں یہ میں اللہ کے لیے نیک کام کر رہا ہوں. نیک کام کے لیے حدیث اور قرآن میں سے دلیل ضروری ہے کہ ہاں یہ نیک کام ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، تو ہمیں جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں ہمیں اس کی رضا بھی تو معلوم ہو کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کام کو پسند کرتے ہیں. ہم تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند آئے گا. اس لیے نیک اعمال وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہمیں بتائے گئے کہ یہ نیک اعمال ہیں، اور ہماری نیت خاص اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کی مقصد نہ ہو، تو وہ اعمال نیک ہے. اور ایمان کیا ہے؟
جو ایمان لائے تو ایمان مکمل ایمان ہونا چاہیے اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اور عمل اور کی جزا اور سزا پر، یعنی یہ سارا مکمل ایمان ہو کہ ہاں میرا اللہ ہے اور وہ اس نے کتابیں بھیجی، اس نے رسولوں کو بھیجا، اور ایک دن آخرت کا آئے گا جس میں سزا اور جزا ہوگی، اور دنیا میں اللہ نے میری تقدیر بنائی ہے اور میری مرضی اور میری کوشش اسی حد تک کامیاب ہوگی جتنا میری تقدیر میں ہوگا، اور جب میں مروں گا تو میرے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا ہوگی۔ یہ پورا یقین ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اور عمل صالح وہی ہے جو اللہ اور رسول نے بتا دیے۔ تو پھر اگر ایسا کیا کسی نے تو کیا ہوگا؟ اس کو جنت ملے گی، جس جنت میں نہریں بہ رہی ہیں، اور اس میں ایسا رزق دیا جائے گا، وہ جانا پہچانا رزق ہوگا۔ کیوں جانا پہچانا ہوگا؟ اس لیے کہ کھانے پینے کے معاملے میں انسان بہت عجیب و غریب چیز منہ میں ڈالتے ہوئے گھبراتا ہے، اس کو مانوس کھانا چاہیے ہوتا ہے جس کو وہ پہچانے کہ ہاں یہ کھانا، ہم دنیا میں بھی ہمیں کوئی بہت ہی عجیب و غریب چیز سامنے رکھ دی جائے کھانے کے لیے تو ہم ڈریں گے اس کو کھاتے ہوئے کہ ہم کیسے اپنے منہ میں ڈالیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی یہ اہتمام کیا ہے کہ دیکھنے میں وہ چیزیں جانی پہچانی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ جنت کے چیزوں کا ذائقہ افسوس دنیا کی کھانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ان کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملتا جلتی شکل رکھی ہوگی۔ پھر یہ کہیں گے جنت والے کہ یہ تو ہمیں ایسے رزق تو پہلے ملا تھا، اس طرح اچھا یہ کھانا تو ہم نے دیکھا تھا، یہ پھل تو دیکھا تھا، یہ انگور تو ہم نے دیکھے تھے، اس طرح سے وہ کھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فیہا، اس میں ازواج زوج جو ہوتا ہے وہ شوہر کے لیے بھی ہوتا ہے اور بیوی کے لیے بھی، تو اس میں بیویاں ہوں گی مطہرۃ، پاکیزہ۔ تو بیویاں صرف یہاں نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا ہے کہ بیویوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں ہوں گی، جوڑے ہوں گے، پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ دنیا میں انسان کے جوڑے ہوتے ہیں مگر ہمیشہ ہم ان سے خوش نہیں ہوتے، کبھی ہمیں ان سے بڑی شکایتیں بھی ہوتی ہیں، ان کی کچھ باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں تو کچھ باتوں سے ہمیں پریشانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جنت کے جوڑے پاکیزہ ہوں گے، ہر طرح سے ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ ہوں گے۔ وہم، اور وہ فیہا، اس میں خالدون، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنا، تو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، ہمیں خلاصہ کیا ہے کہ انسان کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانے، اللہ کو اکیلا مانے، اس کی عبادت کرے، اس کا بندہ خود کو سمجھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لائے ہے، اور انہوں نے جو کچھ ہمیں دیا قرآن اور حدیث میں، جو علم دیا قرآن کا اور دین کا، اس کو ہم مانیں، اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت ہے۔ اور ہم اللہ کو اللہ مانیں گے، اللہ کا بندہ خود کو مانیں گے تو ہمیں تقویٰ ملے گا، اور تقویٰ کے سارے فائدے ملیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا سبق پورا ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو کہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، اور ہم دنیا میں آ کر کھو نہ جائیں، اس حقیقت کو نہ بھول جائیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ انسان اپنی خواہش کا بندہ بھی بن جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کسی بت کا بندہ بنے، انسان اپنی خواہش کا بندہ بھی بن جاتا ہے دنیا میں، تب بھی وہی حال ہوتا ہے اس کا جو کہ ایک بت کا بندہ بننے کا لیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی خواہش کا بندہ بھی نہ بنے، ہم اللہ کے بندے بن جائیں انشاءاللہ، تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ، سوالات میں نے آپ لوگوں کو ای میل میں بھیج دیے ہیں،